نیو یارک میں جیوری کے کہنے کے بعد کہ یہ تعطل کا شکار ہے اور کسی فیصلے تک پہنچنے سے قاصر ہے، ایک جج نے ہاروی وائنسٹائن کے خلاف ریپ کیس میں استثناء کا اعلان کیا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے جب نیو یارک کی جیوری نے 74 سالہ بدنام فلم موگل کے خلاف کیس پر غور کیا ہے، جو دیگر الزامات میں جیل میں بند ہے۔ غزہ میں امریکی ثالثی میں ہونے والی ایک نازک جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے حماس کے سب سے سینئر فوجی رہنما کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کارٹرز کے مشترکین کے مطابق اسرائیل نے عز الدین الحداد کو 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے زیر قیادت حملے کے حماس کے زیر قیادت معمار میں سے ایک ہونے اور حملے کے نتیجے میں یرغمال بنانے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اسرائیل نے الحداد پر حماس کو غیر مسلح کرنے اور غزہ کی پٹی کو غیر فوجی بنانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد سے انکار کا بھی الزام لگایا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے جمعہ کے روز کہا کہ وہ اپنے بچوں کو اس وقت امریکہ میں رہنے یا تعلیم حاصل کرنے کے خلاف مشورہ دیں گے، تیزی سے بدلتے ہوئے سماجی ماحول اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی محدود مواقع کا حوالہ دیتے ہوئے۔ یہ ریمارکس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان تناؤ کو نمایاں کرتے ہیں، تجارت پر تنازعات، یوکرین میں جنگیں اور اب ایران نیٹو اتحاد کو دباؤ میں ڈال رہا ہے۔ ایک کروز جہاز پر ہنٹا وائرس پھیلنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس نے عالمی تشویش کو جنم دیا اور کووڈ-19 کی یادیں تازہ کر دی۔ ماہرین پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی وائرس نہیں ہے، لیکن وبائی مرض کے بعد اعتماد کمزور ہے۔ اس کروز شپ کے پھیلنے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس قسط میں روس نے بدھ اور جمعرات کو یوکرین میں 1400 سے زیادہ ڈرون اور 56 میزائل داغے۔ زیادہ تر حملے کا مقصد دارالحکومت کیف پر تھا، جب روس نے 9 مئی کو ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں یوکرین کی فتح کے دن کی پریڈ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ریاست ہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 روزہ دورے کے بعد چین روانہ ہو گئے ہیں، جس میں کئی وسیع تجارتی معاہدوں کا ذکر کیا ہے، لیکن تائیوان یا ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ سے متعلق اہم معاملات پر بہت کم پیش رفت کی تجویز ہے۔ ٹرمپ کا دورہ ان کی دوسری میعاد کا پہلا شان و شوکت اور حالات سے بھرا ہوا تھا، جس میں بچوں کو معاف کرنے اور فوجی اعزاز کے محافظ کی طرف سے مبارکباد، ایک خفیہ سابق شاہی باغ کا نجی دورہ اور 15ویں صدی کے کنفیوشس ہیکل آف ہیون شامل ہیں۔ نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن NHTSA کو جمع کرائی گئی نئی غیر ترمیم شدہ معلومات کے مطابق ٹیسلا روبوتاکسی 25 کے بعد سے کم از کم 2 بار کریش ہو چکی ہے، جبکہ ایک ٹیلی آپریٹر گاڑیوں کو دور سے چلا رہا تھا۔ دونوں حادثے آسٹن ٹیکساس میں ہوئے اور کم رفتار پر پیش آئے۔ ہر معاملے میں وہیل کے پیچھے ایک حفاظتی مانیٹر تھا اور کوئی مسافر جہاز میں نہیں تھا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ ذرائع نے پاکستانی کو بتایا کہ اگلے 7 دنوں کے لیے 5 روپے فی لیٹر۔ تازہ ترین ترمیم کے بعد پیٹرول کی قیمت اب 1 روپے 50 پیسے ہو جائے گی، 409.78 فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 409.58 فی لیٹر۔ آئی جی ریلوے پولیس محمد وسیع فخر سلطان نے SRP راولپنڈی اور دیس کے ہمراہ 15 کی شاہ بخاری روڈ راولپنڈی پر ریلوے 2026 کو شاہ بخاری راولپنڈی پر ریلوے اراضی اور متعلقہ جگہوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران IJ تجاوزات آپریشن کے دوران واپس حاصل کی گئیں۔ دورے کے دوران IG ریلوے پولیس نے واضح ہدایات جاری کی کہ واگزار کرائی گئی ریلوے اراضی پر کسی بھی صورت میں تجاوزات کو دوبارہ کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کی اراضی اور دیگر اثاثوں کی حفاظت ریلوے پولیس کی اہم ذمہ داری ہے اور اس بات پر زور دیا قیمتی اثاثوں کو پاکستان ریلوے کے ریونیو میں اضافے کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کیمروں کے لیے اپنی دوستی کی تعریف کر رہے تھے، یہ حریف چینی اور امریکی سیکیورٹی سروسز کے لیے کم دوستانہ تھا۔ امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کے ہتھیار سے ایک امریکی عملے کو ہنگامہ آرائی کے دوران رون ڈالے جانے کے تنازع سے ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے دوران کشیدگی سطح پر آ گئی۔ امریکہ نے پولینڈ میں 4000 فوجیوں کی تعیناتی کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی حکام نے جرمنی سے ہزاروں فوجیوں کو واپس بلانے کے اعلان کے بعد یورپ میں اپنی افواج کی تنظیم نو کی ہے۔ امریکی فوج کے قائم مقام چیف آف سٹاف جنرل کرسٹوفر لونیو نے منسوخ شدہ تعیناتی کے بارے میں پوچھے جانے پر کانگریس کی سماعت کے سربراہ کو فوج میں کمی کی ہدایات موصول ہوئی ہیں۔
لبنان میں مسلسل اسرائیلی حملوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باوجود اسرائیل اور لبنانی حکام کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دن واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہا ہے۔ دونوں وفود بشمول امریکہ میں ہر ملک کے سفیر جاری بات چیت کے لیے جمعہ کی صبح محکمہ خارجہ پہنچے، جو اس سال دونوں فریقوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کا تیسرا دور ہے۔ کن چیلسی بمقابلہ مانچسٹر سٹی کیا، انگلش فے کپ فائنل کہاں، لندن یونائٹڈ کنگڈم میں ویمبلے اسٹیڈیم کب، ہفتہ 16 مئی سے پہر 3 بجے 14:00 GMT کیسے پیروی کرے۔ ہمارے لائیو ٹیکسٹ کمنٹری اسٹریم سے پہلے 11 سپورٹ پر تمام تیاریاں ہوں گی۔ ہفتہ کو تاریخ رقم کی جائے گی کیونکہ مانچسٹر سٹی لگاتار 4 فائنلز میں لائن اپ کرنے والی پہلی ٹیم بن جائے گی جب وہ ٹرافی کے لیے چیلسی سے مقابلہ کرے گی۔ بڑی ترقی پذیر مشتوں کا برکس اتحاد بھارت میں بعد مشترکہ بیان جاری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران جنگ پر اندرونی اختلافات کے درمیان جس سے کئی ارکان متاثر ہو رہے ہیں۔ بھارت نے نئی دہلی میں وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کی اور فی الحال اس اتحاد کی صدارت کر رہا ہے۔ برکس بنیادی ارکان برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کے ساتھ ساتھ نئے ارکان ایتھوپیا، ایران، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات کو بھی اکٹھا کرتا ہے۔ ایک کروز شپ پر ہنٹا وائرس پھیلنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے، جس نے عالمی تشویش کو جنم دیا اور کووڈ-19 کی یادیں تازہ کر دیں۔ ماہرین پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی وائرس نہیں ہے، لیکن وبائی مرض کے بعد اعتماد کمزور ہے۔ کروز جہاز کے مسافروں کی آزمائش کیا ظاہر کرتی ہے۔ اس قسط میں متحدہ عرب امارات ایک نئی پائپ لائن کی تعمیر پر تیزی سے کام کر رہا ہے، جو ملک کے مشرق میں واقع ایک بندرگاہی شہر فجیرہ کے ذریعے برآمدی صلاحیت کو دوگنا کر دے گی، کیونکہ خلیجی ممالک آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد نے جمعہ کو زبی نیشنل آئل کمپنی ایک ایگزیکزوں کو پورا کرنے کے لیے ویسٹ ایسٹ پائپ لائن منصوبے میں تیزی لانے کا اعلان کیا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے حکام کو پنجاب میں ٹریفک کی روانی اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوششوں کے تحت لاہور کوٹ موٹر وے کو 4 لین سے بڑھا کر 6 لین کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA کی ایک جائزہ میٹنگ کے دوران جاری کی گئی، جہاں متعدد موٹر وے اور ہائی وے پروجیکٹس پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے پنجاب میں موٹر وے کے 2 نئے 6 لین سیکشنز کی تعمیر کی ہدایت کی ہے، کیونکہ حکومت ملک کے موٹر وے نیٹ ورک کو وسعت دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر نے حکم دیا کہ سیالکوٹ کھاریاں اور کھاریاں راولپنڈی سیکشنز کو 6 لین موٹر ویز کے طور پر تیار کیا جائے۔ یہ ہدایات نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA کی ایک جائزہ میٹنگ کے دوران جاری کی گئیں، جس میں سیکرٹری مواصلات اور NHA کے چیئرمین سمیت سینئر حکام نے شرکت کی۔ برنسٹن کے محققین نے ایک تین ڈیوائس بنایا ہے جو زندہ دماغی خلیوں کو ایک نظام میں جدید الیکٹرانز کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ آلہ برقی نمونوں کو پہچاننے کے لیے کمپیوٹیشنل طریقوں کا استعمال کرتا ہے اور اس سے محققین کو دماغی افعال، اعصابی بیماری اور کم طاقت والے کمپیوٹنگ کا مطالعہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد کے مطابق حکومت کی جانب سے مزید بہتری کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مجوزہ ڈیزائن واپس کرنے کے بعد پاکستان کے نئے کرنسی نوٹوں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گورنر نے کہا کہ مرکزی بینک نے پہلے ہی نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن منظوری کے لیے پیش کر دیے ہیں، لیکن حکومت نے حتمی منظوری سے پہلے کچھ تبدیلیاں اور اصلاحات کے لیے کہا۔ اسلام آباد سینٹ میں جمعہ کے روز PTI کے بانی عمران خان کی صحت اور علاج اور سیاسی قیدیوں کے حالات پر لفظی جنگ دیکھنے میں آئی۔ اپوزیشن ارکان نے جیلوں کا دورہ کرنے کے لیے آزاد کمیٹی کا مطالبہ کیا اور حکومت کو کسی بھی ریلیف کے لیے قانونی چارہ جوئی کا مشورہ دیا۔ PTI کے سینیٹر اعظم سواتی نے کہا کہ PTI کے بانی نے ایک آنکھ کی بینائی کھو دی ہے اور ریاست سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو بطور پاکستانی شہری ان کے بنیادی انسانی حقوق فراہم کرے۔ روس اور یوکرین نے جمعہ کو 205 جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا۔ امدادی کارکنوں نے کیف میں فلیٹوں کے تباہ شدہ بلاک کی تلاش ختم کرنے کے چند گھنٹے بعد، جس میں 24 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 3 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ زیادہ تر یوکرینی قیدیوں کو 2022 سے رکھا گیا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے دوران تائیوان کے بارے میں کسی بھی طرح سے کوئی عہد نہیں کیا۔ بیجنگ میں 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد واشنگٹن واپسی کی پرواز پر ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس جوڑے نے تائیوان کے بارے میں بہت بات کی ہے، ایک خود مختار جزیرہ جسے چین اپنے علاقے کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس نے طاقت کے استعمال سے انکار نہیں کیا۔ متحدہ عرب امارات اور ہندوستان نے جمعہ کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلیجی ریاست کے دورے کے دوران دفاع، توانائی اور جہاز رانی کے معاہدوں پر دستخط کی ہیں، کیونکہ دونوں ممالک ابوظہبی اور تہران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان معاہدوں پر جمعہ کو ہندوستان کے مودی اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد زاید ال نہیان کے درمیان ابوظہبی میں ملاقات کے دوران دستخط کیے گئے، جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بڑھانے کے سلسلے میں تازہ ترین اقدامات ہیں۔ صدر ٹرمپ اور امریکی حکام کا ایک وفد صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چینی حکومت کے ساتھ 2 روزہ اعلیٰ سطحی بات چیت کے بعد جمعہ کو بیجنگ سے روانہ ہوا۔ ایئر فورس 1 میں سوار ہونے سے پہلے وائٹ ہاؤس کے عملے اور رپورٹرز کو سفر کے دوران جمع کی گئی مختلف اشیاء بشمول عملے کے بنر فونز، اسناد کے پیجز، وائٹ ہاؤس چین کی طرف سے جاری کردہ لیپل پن کے حوالے کرنا پڑا۔ وائٹ ہاؤس کے پریس پول میں ایک صحافی کرنے والوں نے ان اشیاء کو ہوائی جہاز کی سیڑھیوں کے نیچے ایک ڈبے میں پھینک دیا۔ ایک آزاد مانیٹر کی طرف سے کل شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سب سے بڑے الیکٹریکل گرڈ پی جے ایم انٹر کنکشن نے گزشتہ سال کے مقابلے میں قیمتیں تقریباً دوگنی دیکھی ہیں۔ مجرم ڈیٹا سینٹرز 1 میگا واٹ گھنٹہ بجلی کی تھوک قیمتیں بڑھ کر 136 53 ہو گئیں، جو پچھلے سال کے اسی وقت 77 سے زیادہ ہیں۔ کرین کا شکاگو بزنس اسپائک پر رپورٹ کرنے والا پہلا تھا۔ مانیٹرنگ انالیٹکس آزاد مارکیٹ مانیٹر، جو پی جی ایم گرڈ کے لیے ایک طرح کے واچ ڈاگ کے طور پر کام کرتا ہے، نے ڈیٹا سینٹرز اور پی جی ایم کی بڑھتی ہوئی مانگ کو مناسب طریقے سے سنبھالنے میں ناکامی پر انگلی اٹھائی۔ جمعہ کو اوپن اے آئی نے امریکہ میں چیٹ جی پی ٹی پرو سبسکرائبرز کے لیے پیش نظارہ کے لیے ذاتی فنانس ٹولز کا ایک نیا سیٹ لانچ کیا، اور اخراجات کے تجزیے سے لے کر مستقبل کی مالیاتی منصوبہ بندی تک کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اوپن اے آئی نے اکاؤنٹ کنکشن کا انتظام کرنے کے لیے مالیاتی تک کے سوالات پوچھ شراکت کی ہے۔ صارفین 12,000 سے کنکشن سروس پلائٹ کے ساتھ شراکت کی ہے۔ صارفین 12,000 سے زائد مالیاتی اداروں سے منسلک ہو سکتے ہیں، بشمول شواب، فیڈلٹی، چیس، رابن ہوڈ، امریکن ایکسپریس اور کیپٹل ون۔ ایک بار جب صارفین ان اکاؤنٹس کو جوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنے پورٹ فولیو کی کارکردگی، اخراجات، سبسکرپشنز اور آنے والی ادائیگیوں کا ڈیش بورڈ دیکھیں گے۔ پاک ای وی نے پاکستان ای وی ایکسپو 2026 میں والٹ شارک اور والٹ شارک ایکس الیکٹرک موٹر سائیکلیں متعارف کرائی ہیں، کیونکہ کمپنی اپنی کم قیمت والے الیکٹرک 2 پہیوں کی لائن اپ کو بڑھا رہی ہے۔ پاک ایو کے مطابق دونوں موٹر سائیکلیں مقامی طور پر تیار کی گئی ہیں اور ان کا مقصد روزانہ سفر اور سستی شہری نقل و حمل ہے۔ والٹ شارک کم قیمت شارک ایکس کی چیئر، جس کی تخمینہ قیمت روپے ہے 2,70,000، جبکہ والٹ شارک ایکس کی قیمت تقریباً روپے متوقع ہے 3,70,000۔ پاک ایو کا دعویٰ ہے کہ والٹ شارک 100 کلومیٹر تک کی ڈرائیونگ رینج پیش کرتی ہے، جبکہ والٹ شارک ایکس مکمل چارج ہونے پر 150 کلومیٹر تک کا دعویٰ رینج فراہم کرنے کی توقع ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعہ کو کہا کہ امریکہ کی جانب سے بلند سمندروں سے پکڑے گئے جہازوں میں سوار 11 پاکستانی اور 20 ایرانیوں کو کامیابی کے ساتھ وطن واپس لایا گیا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان نے عملے کے ارکان کی بہبود اور وطن واپسی کرنے کے لیے سنگاپور کے حکام سے رابطہ کیا۔ ڈار نے نوٹ کیا کہ جہاز اس وقت سنگاپور کے پانیوں کے قریب تھے۔ واشنگٹن ڈی سی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو سال کے اس وقت فلسطینی زندہ بچ جانے والوں اور حقوق کے علمبرداروں کے لیے بخار کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ریاست متحدہ کی حکومت فلسطینی تاریخ کا مکمل حساب کتاب یا تسلیم کیے بغیر مشرق وسطی میں منصفانہ پالیسی بنا سکتی ہے؟ جمعرات کو نکبہ کی یاد میں سالانہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جس کا آغاز 1948 میں فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر بے دخلی اور اسرائیل کی ریاست کے قیام سے ہوا تھا۔